السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، حاشر بھائی آپ کا نام بھی بڑا پیارا ہے، محمد بھی اور حاشر بھی۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، یعنی حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت ہی قائم ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امام بخاری امام ابو حنیفہ سے حدیث کیوں نہیں لیتے تھے؟ تو ایک بھائی کا سوال ہے جو اس پر جو ہے علی مرزا نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور ان کا کوشچن جو بھائی کا تھا کہ سیاہ کا معاملہ ہے کہ ان کے یہاں شادی نہیں کر سکتے، ان کے یہاں کا قربانی نہیں کھا سکتے، اور بھی کافی ساری چیزیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو کافی سارے کوشچن ہیں بھائی صاحب کے، تو اس کا جو ہے جواب جو ہے علی مرزا نے بخوبی دیا ہے، اور کتنا اس سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں لوگ وہ اس ویڈیو سے پتہ چلے گا۔ اور اللہ ہم سب کو جو صحیح راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں اللہ معاف کر دے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، اپنا سوال کریں۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو چاروں امام ہیں اور باقی سب بھی جو سلف ہیں، ان کے کافی وہ شیعوں کے متعلق نہ رافضی، ان کے متعلق کافی سخت رائے تھی۔ اس میں جو سب سے مجھے سخت لگا ہے نا، وہ تھا امام بخاری کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جہمی یا رافضی اور عیسائی اور یہودی کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، نہ ان کو سلام کیا جائے، نہ ان کی عیادت کی جائے، نہ ان سے شادی کی جائے، نہ ان کی گواہی قبول کی جائے، اور نہ ان کی قربانیاں کھائی جائیں۔ تو میرا ہے بس کہ ٹھیک ہے، جذباتی ان کا جملہ ہے، اگر ان کی طرف یہ صحیح منسوب ہے تو جذباتی ان کا جملہ ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے۔ اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس پھکی ہے، انہیں بتائیں کہ امام بخاری کے نزدیک امام ابو حنیفہ جہمی ہے، اسی لیے انہوں نے پوری بخاری میں امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دو فرقے تو اڑ گئے نا سرے سے، بریلوی اور دیوبندی۔ اور یہ بات بریلوی دیوبندیوں کو پتہ ہے کہ امام بخاری امام حنیفہ کو جہمیہ سمجھتے تھے، اور آج بھی اہل حدیث ان کو جہمیہ ہی کہتے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اشارتاً درس بخاری میں یہ بات کر دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے امام حنیفہ سے حدیثیں کیوں نہیں لی ہیں، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اصل میں انہوں نے اشارتاً بات کر دی کہ امام بخاری جو تھے وہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل تھے، ہم بھی قائل ہیں، کیونکہ قرآن میں واضح آیات ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، احادیث بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور امام بخاری کا یہ موقف تھا کہ جو ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا قائل نہیں ہے میں اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ اتنی بات تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ویڈیو میں کہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے درس بخاری میں موجود ہے، اور یہ میں نے خود دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن اتنی بات سے آپ کو رزلٹ مل جائے گا کہ وہ ایمان کو جو کم اور زیادہ ہونا نہیں مانتا وہ جہمیہ کہلاتا ہے۔ اور یہ انڈائریکٹلی انہوں نے بتا دیا کہ امام بخاری امام ابو حنیفہ کو جہمیہ سمجھتے تھے، اس لیے ان سے حدیثیں نہیں لیتے تھے۔ لہذا آپ نے یہ جتنے سخت سخت فتوے بتائے ہیں نا، تو بریلوی دیوبندیوں کو بتاؤ کہ تمہارے امام کے بارے میں پھر امام بخاری کہہ کے گئے ہیں، تو اگر امام حنیفہ کے بارے میں وہی فتوے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ رافضیوں کے بارے میں بھی لگا لو، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر امام حنیفہ اور رافضی بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، پھر دیوبندی بریلوی اور رافضی بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو یہ جذبات کے اوپر مبنی ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ قرآن و سنت نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم حضرت امام ابو حنیفہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے حضرت معاویہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو امام بخاری تو بات کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ بات کریں۔ ہاں جی، اچھا، دوسرا میرا عقیدہ کے متعلق تھا کہ میں نے جو جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ جو سلف کا تھا نا اس میں ان کا اجماع تھا۔ اس میں امام شافعی کا وہ ایک ہے کہ میں جس عقیدے کا حامل ہوں وہ وہی عقیدہ ہے جو مجھ سے پہلے والے مسلمانوں کا تھا، یعنی ایمان کی گواہی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، وہ جب چاہتا ہے سب سے نیچے آسمان پر اتر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک کا بھی ہے کہ اللہ آسمان پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ تو میں نے آپ کی وہ دیکھی ہوئی ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن باقی سلف میں بھی جائے تو ان سے بھی کافی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ، لیکن اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ بات کیوں نہیں قبول کرتے کہ اللہ ایک منٹ، سلف میں کسی نے نہیں لکھا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ جملہ کہیں نہیں لکھا۔ نہیں، ان سے یہ بات سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا، یہی تو ٹیکنیکل جملے ہیں نا، سلف میں کس کی جرت تھی کہ جو اس طرح اتنا جرت میں مبنی کو کلمہ بول دیتا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، رہا مسئلہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، بالکل اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ اس میں تو احمد بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ کیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، اب رہا معاملہ ہمارے ساتھ اس کی مائیت کیسی ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہونا، اس میں آگے جو تعویلات کی ہیں سلف میں بعض لوگوں نے کہا کہ جی علم، قدرت، سمع اور بصارت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ صرف علم کے ساتھ نہیں مانتے، سمع اور بصارت کے ساتھ بھی مانتے ہیں، اتنی ساری صفات کے ساتھ۔ تو میں نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے، آپ مانیں، آپ کو تو غلط نہیں کہتے، آپ ہم سے کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس تکلف میں پڑھیں؟ ہم تو اس ریڈ لائن کو عبور ہی نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ تو میں ایک سٹیپ پیچھے ہوں نا، میں بریلوی دیوبندیوں سے بھی یہی کہتا ہوں، شیعہ سے بھی، جو لوگ بزرگوں کی قبروں سے اور سینوں سے فیض لیتے ہیں، کہ بھئی تم چلو یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کو غلط نہ کہو، ہم نہیں کہتے، لیکن کم از کم یہ تو کرو کہ تم یا عبد القادر جیلانی مدد کہنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اور صرف اللہ کو پکارو، تم بے شک غلط نہ کہو لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا کہ اگر عبد القادر جیلانی کو پکارنا جائز بھی ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کے اوپر ٹونٹ کرے گا کہ تم نے عبد القادر جیلانی کو کیوں نہیں پکارا تھا جب جائز تھا؟ تو نہیں ٹونٹ کر سکتا نا۔ کیا جواب دیں گے یہ کہ یا اللہ ہم تو ایک سٹیپ پیچھے رہے، ٹھیک ہے، ہم آگے تو نہیں بڑھے نا۔ مسئلہ تو ان کا ہے جو آگے بڑھ گئے ہیں، جو آگے بڑھ رہے ہیں مسئلہ تو ان کا ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے، نبی اسلام نے کہا ہے کہ اللہ تمہاری اونٹ کی سواری سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تم تین نہیں ہوتے، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، سورہ المجادلہ کے اندر۔ تو میں تو آگے جا ہی نہیں رہا، میں کہتا ہوں بالکل میں اس وقت اس کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں، میرے ساتھ دوسرا اللہ ہے۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں نہیں آگے چلو، میں کہتا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں آگے جانے کی۔ ٹھیک ہے، میں جیسا کہ، اور میں ساتھ کہتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ آگے تو یہ بڑھے ہوئے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب سلف سے آگے بڑھ گئے ہیں، سلف سے آگے نہیں بڑھے ہیں، سلف خود آگے بڑھے ہوئے ہیں، میں تو ایک سٹیپ پیچھے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تو ایک سٹیپ پیچھے ہوں، تو مجھے کیوں گھسیٹ کے آپ ان کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اگر میں ان سے آگے چلا گیا ہوتا نا پھر آپ بات کرتے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے میرے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھے گا کہ تو نے ساتھ علم، سمع، بصارت کیوں نہیں بولی، میں تو جسٹیفائی کروں گا اللہ کے سامنے بھی کہ اللہ میں نے کہا تھا جیسا تیری شان کے لائق ہے۔ تو اگر تیری شان کے لائق علم ہے، سمع ہے، بصارت ہے، تو سب کچھ اس میں شامل ہے، میں نے انکار تو کیا نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات، یہ وہ ساری بحثیں ہیں جو صحابہ کے دور کی نہیں ہیں۔ یہ جب تیسری صدی ہجری میں معتزلہ حکومت میں آگے مامون الرشید کے دور میں فلاسفہ کی کتابیں ٹرانسلیٹ کرنی شروع کی انہوں نے عربی زبان میں، تو وہاں پہ پھر یہ علمی بحثیں شروع ہو گئی اللہ کی صفات اور ذات کے اوپر۔ وہیں خلق قرآن کا مسئلہ بھی اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ تو صحابہ میں تو ایسی کوئی بحث نہیں ملتی ہے۔ جو بحثیں ہی تیسری صدی ہجری کی ہیں ان کو بنیاد بنا کے ایک جھگڑا اور دنگا اور فساد کھڑا کرنا، یہ بہت بڑے ظلم کے اوپر مبنی ہے بات۔ ٹھیک ہے، اور خود یہ بھی تعویلات کرتے ہیں۔ سورہ قصص کے آخر میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ وہاں سارے وہابیوں کو دیکھیں، سعودی عرب کے قرآن میں بھی ترجمہ پتہ کیا ہوا ہے؟ سوائے اللہ کی ذات کے، حالانکہ وہاں وجہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہیں کہیں یہ ترجمہ کرو کہ اللہ کے چہرے کے سوا سب فنا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، چہرے سے مراد یہاں اللہ کی پوری ذات ہے۔
تو دیکھو نا تعویل تو یہ بھی کرتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر چہرہ مانا تو اللہ تو اپنے ہاتھ کا بھی ذکر کرتا ہے, اپنے پنڈلی کا بھی ذکر کرتا ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کے لیے ہم تمثیل نہیں بیان کرتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے چہرہ مانا تو پھر ہم مانیں گے کہ بھئی اللہ کی ہاتھوں کو فنا ہے, تو اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا کہہ دو کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی, ہر چیز فنا ہو جائے گی. اس طریقے سے وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, اس میں اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ہے, الفاظ ہیں اللہ کا سایہ ملے گا, اور وہاں پہ اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کے عرش کا سایہ. عرش کا لفظ ہی نہیں حدیث میں, آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری مسلم میں وہ حدیث. وہ کہتے ہیں نہیں, یہاں اللہ کے سائے سے مراد عرش کا سایہ. تو تعویل تو یہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مودودی صاحب کو اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. نہیں, مودودی صاحب تعویل بھی کرتے تھے اور دونوں طرف رکھتے تھے بھئی, اس لیے کہ یہ بحثیں سلف میں رہی ہیں, یہ بحثیں 3 صدی ہجری کی بحثیں ہیں. ان بحثوں کا نبی الاسلام صحابہ اہل البیت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو بحثیں 3 صدی ہجری کی ہیں ان کو عقیدہ بنا کے اس طریقے سے تھوپنا لوگوں کے اوپر, یہ بہت ظلم کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نہ مجسمہ ہیں وہابیوں کی طرح, اہل حدیث کی طرح, اور نہ ہم جہمیہ ہیں حنفیوں کی طرح کہ ہر بات کی باطل تعویل کرتے جائیں. ہم معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے فرمایا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی حدیں اس کی چراگاہیں ہیں, اس کے قریب بھی نہ جاؤ, دور دور رہو گے تو بچ کے رہو گے. ٹھیک ہے, تو انجینئر صاحب سیف سائڈ پہ ہیں بھائی. میں اللہ کے فضل سے امام احمد بن حنبل سے بھی زیادہ سیف سائڈ کے اوپر کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا بس وہ ایک سیلفی آج لے لیں سیلفی لے لیں.